Thank you. Assalamu alaikum. And to all the viewers. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोराइमा आयशा कनार है और मैं क्यूबा में पैदा हुई। मगर जब मैं 5 साल की थी तो मेरे वालिदैन अमेरिका शिफ्ट हो गए और मैं क्यूबा छोड़ने पर खुश नहीं थी। मुझे याद है मैंने रोते हुए अपने तमाम खिलौने तोड़ दिए थे। हम अमेरिका में आकर मियामी में सेटल हो गए और शुरू का वक्त बहुत गुर्बत में गुजरा। बचपन में मेरे यहाँ अमेरिका आकर बहुत ज़्यादा दोस्त भी नहीं बने और सकाफती तौर पर अमेरिका और क्यूबा के माबैन फ़र्क की वजह से यहाँ लोगों में घुलने मिलने में भी एक हिचकिचाहट थी। मैं यहाँ कैथोलिक स्कूल से वाबस्ता हो गई और इब्तदाई स्कूल की तालीम हासिल करने के साथ साथ चर्च की तमाम नन से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मेरे बचपन का अच्छा वक्त घर के बजाय स्कूल में गुजरता और मैं स्कूल में बहुत खुश रहती थी। मुझे नन्स बहुत पसंद थीं क्योंकि उनका मोहब्बत भरा रवैया बहुत मुतासिर करता था। वो खुदा के बहुत करीब होती थीं। मुझे उनका लिबास, उनका लाइफ स्टाइल, उनकी हर चीज़ बहुत पसंद थी। जब मैं 13 साल की थी तो मैंने अपनी वालदा को बताया कि मैं नन बनना चाहती हूँ। मेरा ख्याल था कि वालदा बहुत खुश होंगी क्योंकि वो चर्च की बहुत रिस्पेक्ट करती थीं और रूहानियत पर बहुत ज़्यादा एतकाद रखती थीं। मगर मेरी वालदा मेरी बात सुनकर शॉक्ड रह गईं और वो रोने लगी। उन्होंने कहा कि मैंने यही सोचा था कि तुम्हारी शादी करूंगी और मैं हमेशा तुम्हारे बच्चों की नानी बनने के सपने देखती रही हूँ। फिर मैंने 16 साल की उम्र में एक मिशनरी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए अफ्रीका जाने वाले ग्रुप को ज्वाइन करने का इरादा किया तो मेरी वालदा एक मर्तबा फिर अपसेट हो गईं। वो मुझे घर से दूर अकेले भेजने के लिए परेशान थीं। मगर मेरे अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में कुछ लोगों को भेजा जो कि सऊदी अरब से थे और उनमें से कुछ सीरिया से थे। वो मुझे मियामी यूनिवर्सिटी में मिले जब मैं यूनिवर्सिटी की तालिबे इल्म थी। उन लोगों की वजह से मुझे इस्लाम और कुरान को समझने में मदद मिली। वो लोग भी यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म थे। उनसे मैं अक्सर इस्लाम के मुतालिक सवालात करती रहती और उन्होंने मुझे बहुत सारा लिटरेचर भी दिया पढ़ने को, इंग्लिश तर्जुमे के साथ कुरान भी। मेरे उन यूनिवर्सिटी फेलोज़ की माएँ भी बहुत मोहब्बत से मिलती थीं। जब कभी भी वो अमेरिका आती मैं उनसे मिलने ज़रूर जाती। वो बहुत अच्छी ख़वातीन थीं। अगरचे वो इंग्लिश नहीं बोल सकती थीं और उनकी बातों का तर्जुमा मेरे दोस्त ही करके बताते थे, मगर मोहब्बत की कोई ज़बान नहीं होती और मैं उनकी मोहब्बत को महसूस करती थी। मैं उन फैमिलीज़ के साथ 10 साल तक राब्ते में रही और मैंने उन ख़वातीन के साथ सऊदी अरब, लबनान और सीरिया के सफ़र भी किए। मैं उनके लिए और वो मेरे लिए फैमिली मेम्बर्स की तरह थे। अगर आप बात करें मेरे इस्लाम कबूल करने की तो मैंने बहुत शुरू से ही इस्लाम से मुतासिर होना शुरू कर दिया था और मुझे लगता था कि मेरे और मेरे अल्लाह यानी गॉड के दरमियान राब्ते का ज़रिया इस्लाम ही है। मगर इसका आगाज़ ईसाइयत के बारे में शुकूक व शुबहात से हुआ और मैंने पादरियों से सवाल करना शुरू किए। ईसाइयत के मुतालिक मेरे सवालों में से बुनियादी सवाल पादरी के सामने गुनाहों का एतराफ़ और पादरी का माफ़ कर देना था। कैसे मेरे जैसा ही एक इंसान मेरे गुनाहों को सुनकर माफ़ करने की ताकत रखता है, जबकि मुजरिम तो मैं गॉड की हूँ और माफ़ी भी गॉड से मांगनी चाहिए। अगर गॉड के बाद किसी के पास ये माफ़ करने की पावर होनी चाहिए तो वो यसू मसीह है, क्योंकि वो गॉड के बेटे हैं। ईसाई तस्वुर के मुताबिक तो वो बेटे ही हैं। फिर वो मरियम अलैहिस्सलाम के साथ दुख और वो मुकद्दस चीज़ें जो ईसाइयत में हैं और ट्रिनिटी यानी तसलीस, ये सब चीज़ें थीं जो बहुत पेचीदा थीं और इनकी खुली वजाहत किसी पादरी के पास या किसी किताब में नहीं थी। फिर बार बार मज़हब के मुतालिक सवालात पूछने पर मुझे चर्च की जानिब से डिसकम्युनिकेट कर दिया गया और मुझे कहा गया कि अगर तुम्हारे दिल में इन चीज़ों पर ईमान ही नहीं है तो तुम्हें चर्च आने की ज़रूरत नहीं है।
مگر میں یہی کہتی تھی کہ میرے اللہ نے مجھے دماغ اور سوچنے کی صلاحیت دی ہے تو سوالات تو پیدا ہوں گے، مگر میرا مذہب مجھے جواب دینے میں فیل تھا۔ پھر میں نے اپنے سوالات کے جواب اسلام میں تلاش کرنے شروع کیے تو مجھے اپنے ہر سوال کا جواب الحمدللہ قرآن سے ملا، اور اس سب کے لیے ان مسلمان فیملیز کا بہت اہم کردار تھا جن کو میرے اللہ نے رحمت بنا کر میری زندگی میں بھیجا تھا۔ یونیورسٹی سے فراغت کے بعد میں نے ایک ایئر لائن میں ملازمت شروع کر لی، اور ایئر لائن کی ملازمت کی وجہ سے میرے لیے دوسرے ممالک کا سفر آسان ہو گیا۔ اگرچہ میری جاب اکاؤنٹس کے شعبے میں تھی نہ کہ فلائٹ کے ساتھ، مگر پھر بھی ایئر لائن کی طرف سے مجھے سفری سہولیات میسر تھیں، اور میرا جب بھی دل کرتا میں چھٹیاں گزارنے ان فیملیز کے پاس چلی جاتی، اور وہ میرے لیے ہمیشہ مہمان نواز رہے۔ شروع میں ان فیملیز کے ساتھ میرا تعلق اس لیے اجنبی نہیں لگا کیونکہ ہم نسلی امریکی نہیں تھے، اور کیوبا میں ہم جس طرح جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے اور جو ہمارے فیملی ٹرینڈز تھے ان کے بھی بالکل ویسے ہی تھے۔ پھر دوسری بلیسنگ جو مجھے ان سے ملی وہ حیا تھی، امریکہ منتقل ہونے کے بعد جو میں نے کھو دی تھی، اور بہت نامناسب کپڑے پہننے شروع کر دیے تھے، مگر ان فیملیز کے ساتھ تعلق نے مجھے میری حیا واپس لوٹا دی۔ مگر ان سب چیزوں کے باوجود میں اسلام قبول کرنے میں لیٹ تھی، اور میں نے شروع کے چند سالوں تک اسلام قبول نہیں کیا، مگر میں نے اسلام کی طرف اپنا سفر رمضان سے شروع کیا۔ پہلے میں نے 1 سال رمضان میں روزے رکھے، اور پھر کچھ عرصے بعد میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ بہت مشکل تھا میرے لیے نماز عربی میں یاد کرنا، اور مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی نماز پڑھی تو میرے دوست نے اس کی ویڈیو ریکارڈ کی اور اپنی والدہ کو سعودی عرب بھیجی۔ پھر میں اسی سال سیریا گئی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن تھا، اور وہاں شیخہ کے گھر پر بہت خواتین جمع تھیں۔ وہیں پر میں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں کہ میری یونیورسٹی میں بہت لوگ تھے، مختلف مذاہب کے، مگر میری دوستی انہی سے کیوں ہوئی؟ کیونکہ میرا اللہ مجھے اپنی طرف بلانا چاہتا تھا۔ جب میں واپس امریکہ آئی اور اپنی والدہ کو بتایا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں تو وہ بہت اپسیٹ ہو گئی، اور وہ یہی کہتی تھی کہ تم مسلمان کیسے ہو سکتی ہو جبکہ گاڈ نے تمہیں عیسائی گھرانے میں پیدا کیا، پادری نے تمہیں بپتسمہ دیا اور تمہیں مقدس پانی سے نہلایا۔ تو میں یہ کہتی تھی کہ یہ سب انسانی عمل ہے، اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں، بپتسمہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، اور آپ کا اصل مذہب وہی ہے جو آپ کے اندر ہے، اور میرے اندر اسلام ہے۔ اس وقت میں 25 سال کی تھی۔ میرے دوستوں نے بھی شروع میں حیرانگی کا اظہار کیا، مگر آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو گیا۔ میں نے اپنے والدین کو سمجھایا کہ پہلے میری آپ سے محبت خود غرضی کی وجہ سے تھی، یعنی کیونکہ آپ نے مجھے محبت دی اس لیے میں بھی آپ کو محبت دیتی تھی، مگر اب میری محبت آپ سے بے غرض اور ڈبل ہو گئی ہے کیونکہ میرا اللہ مجھے ایسا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر اسی حالت میں مجھے 10 سال گزر گئے اور میں نے شادی نہیں کی تھی کیونکہ مجھے کوئی مناسب پروپوزل ہی نہیں ملا۔ میری ایک دوست تھی جو کہ کیوبا سے ہی تھی، اس نے مجھے بہت سارے مسلمان مردوں کے پروپوزل بتائے، مگر وہ سب عام مسلمان ہی تھے، اور میں ہمیشہ یہی کہہ کر انکار کر دیتی تھی کہ مجھے کسی باعمل مسلمان سے شادی کرنی ہے۔ پھر ایک دن اس نے مجھے اپنے گھر کافی پر بلایا، اور وہاں اس نے میری ملاقات ایک ٹرکش مسلمان سے کروائی۔ وہ بھی ایک ایئر لائن میں جاب کرتا تھا اور بہت فارمل سا تھا۔ میری دوست اس کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس کی جانب متوجہ نہیں ہو رہا تھا اور بہت زیادہ گھلنے ملنے سے اعتراض کر رہا تھا۔ پھر میری دوست کا اگلے دن مجھے فون آیا، اس نے کہا کہ وہ بھی تمہاری طرح بہت بورنگ ہے،
نہ کلب جاتا ہے، نہ سینما جانا پسند کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. اگر تم کہو تو میں تمہارے رشتے کی بات چلاؤں. پھر میری دوست نے ہماری 1-2 ملاقاتیں کروائیں اور میں اپنے ہسبینڈ کے والدین سے بھی ملی. پھر 3 مہینے بعد ہم نے شادی کر لی. میرے شوہر شروع میں بہت زیادہ باعمل نہیں تھے، مگر وہ دل کے بہت صاف اور حیا والے تھے. پھر اس کی والدہ میرے والدین سے بھی ملنے آئیں اور الحمدللہ آج 28 سال ہو چکے ہیں ہماری شادی کو. ہمارے 3 بچے ہیں اور ہم بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں. میں اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتی ہوں اور یہی فخر میں نے اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کی ہے کہ اس امریکی معاشرے میں تم ایمان والے ہو. یہی تمہارے لیے فخر کا باعث ہے کہ اللہ نے تمہیں گمراہ نہیں چھوڑا اور اپنے مذہب پر رکھا ہے. حتیٰ کہ میرے میاں کہتے ہیں کہ اگرچہ میں مسلمان فیملی سے تھا مگر میں نے بہت سارا دین تم سے سیکھا ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد میری زندگی سادہ اور بہت آسان ہو گئی ہے اور میں خود کو ہمیشہ بہت زیادہ بلیسڈ تصور کرتی ہوں. مجھے اسلام قبول کیے 38 سال ہو چکے ہیں مگر میں آج بھی سیکھ رہی ہوں، کیونکہ آپ اسلام کے متعلق کبھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے سب پتہ ہے. سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے. اس کے ساتھ ہی میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو سیدھے رستے کی ہدایت دے. آمین. السلام علیکم.